کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد پر سرکار میر انیس کا ایک بند: جب کربلا میں داخلہ شاہدیں ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ میخوام منو جره فقط عادت بکنم، نمیخوام منو جره هرچی بلده فقط عادت بکنم، دوست دارم هر جا میرم از تو صحبت بکنم، شیعتی مهما شرم تو. یه جمله من راجع به محرم بگم. بحث محرم زیاده، همینطور الان مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تاکید کنم اینه: در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوحه‌خوان ها و دیگران، توصیه من اینه: هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. امیدواریم خدای متعال کمک کنه، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا دست ما رو بگیره، به کمک ما بیاد همچنانی که همیشه بوده. فقط عادت بکنم. قرآن لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، قرآن لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، داغ بجا لاتی ہے بیٹی شہزی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رضوان رضوی شہر ازاں لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ لکھنؤ کا مشہور و معروف تاریخی بڑا امام باڑہ ہے۔ اس کو نواب آصف الدولہ جو کہ اودھ کے تیسرے بادشاہ تھے، انہوں نے تعمیر کرایا تھا اس بنا پر کہ یہاں مجلس سید الشہداء برپا کی جا سکے۔ الحمدللہ تب سے اور اب تک اس امام باڑے میں یہ تمام چیزیں انجام پا رہی تھیں، لیکن ہائے افسوس کہ اس بار اس مہلک بیماری کی بنا پر ہم عزائے سید الشہداء کو اس طریقے سے برپا نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو حق ہے اسے برپا کرنے کا۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ میں لکھنؤ کے تاریخی چھوٹے امام باڑے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسط گریہ حاضر ہوں، سبب یہ ہے کہ یہ تاریخی روز، اس کی شان و شوکت، جاہ و حشمت، جلال سب اس بات سے ہوتا تھا کہ آج پہلی محرم کی زری کا جلوس پرشکوہ طریقے سے بڑے امام باڑے سے اٹھ کے اور چھوٹے امام باڑے میں آتا تھا، لیکن یہ کوتاہ قسمتی ہماری کہ آج بربنا کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں۔ حالانکہ کیا مماثلت ایک غلاموں میں اور آقا میں، لیکن جس طرح سے امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہر جہت سے گھرے ہوئے تھے، گو کہ ہم ان کی سواری کی خاک پاک کی بھی خاک نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کچھ اسی طرح سے مسائل اور آلام میں مبتلا ہیں۔ ایک کرونا ہے، دوسرا نظام ہے حکومت کا، تیسرا بس یہی کوتاہی قسمت کہیے کہ ہم اس لائق بھی امام نے اب کی بار نہیں سمجھا اپنے عزاداروں کو کہ وہ علم و تابوت جس طرح سے اٹھاتے تھے، امام کے لیے اہتمام کرتے تھے،
اس کے کسی چیز کی اجازت ہم لوگوں کو نہیں مل سکی ہے۔ شاید یہ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا لکھنؤ میں کہ زری کا جلوس اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ کیا قیامت کا سناٹا ہے کہ کوئی یہاں پر مارنے والا نہیں، ورنہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت مومنین کا سیلاب ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کا دن وہ ہے کہ نا عزادار آ سکتے ہیں، امام بڑے مکفل ہیں، سوگوار ہیں ہم سب۔ آنا ہو تو آ جا، بھی جان ہے باقی، صورت تو ترستے ہیں میرے دیدہ حیران، سورا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، سورا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، فرمائیے اکبر سے میری سمت سے بابا، فرمائیے اکبر سے میری سمت سے بابا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین کرام، اس سال کووڈ-19 پینڈیمک کی سچویشن جو ارائز ہوئی ہے پوری دنیا میں، معمول کے مطابق جو عزاداری بپا ہوتی تھی پوری دنیا میں، اب چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہماری مراجع کرام کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے، اگر ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے گائیڈ لائنز کو فالو کر سکتے تو جتنی ممکن ہے احتیاط کے ساتھ اب مجالس کا بپا سینٹرز میں باہر کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آپ ایک عزاخانہ بنا لیں اور آن لائن مجالس کو سنیں اور امام حسین کی عزاداری کو بپا کریں، کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا حیات زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مقصد حسینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب ہم مقصد حسینی کو سمجھیں گے تو اپنی روزمرہ زندگی میں امام حسین کے مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے بچوں کو، اپنی فیملی کو، خود کو تیار کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والا ایک حسین باقی ہے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی آمد کی تیاریاں ہمیں کرنی ہیں، ان کی آمد کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور تبھی ممکن ہے جب اہل بیت ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ کی تعلیمات پہ ہم گامزن رہیں، اور اس درسگاہ کو حسینی مجالس جو درسگاہ اسلامی ہیں، درسگاہ اہل بیت ہے، تو ہمیں اسے سبق لینا ہوگا انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین۔ کاندھا میرے تابوت کو دے اکبر ذیشان، یہ معصوم ہے شکاگو کا بڑا ہی پرانا اور قدیمی امام بارگاہ۔ یہاں پہ ہم لوگ 9 محرم کو آتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں۔ آج شب عاشور ہے، ظاہر سی بات ہے کافی لوگ یہاں آئے ہیں، مگر یہاں لمیٹیشن ہے کہ کچھ لوگ ہی آ سکتے ہیں، اندر 25 لوگوں کی لمیٹیشن ہے، 25 مرد اور 25 عورت، ٹوٹل 50 لوگ۔ تو یہاں پہ یہ سینٹر ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ سب لوگ، بہت سے لوگ باہر یہاں پہ ہیں۔ یہاں پہ پورا انتظام ہے، یہ معصوم کا انٹرنس ہے، یہاں پہ آدمی بیٹھے ہیں جو چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے رجسٹر کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے، سینیٹائزر ہے، ماسک ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹینٹ لگایا ہے، کینوپی لگائی ہے، جس کے اندر اس طرف مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں۔ مولا غریب اللہ کے حبیب کا یارو حبیب، اور پورا کھانے پینے کا انتظام ہے، پانی ہے، کھانا ہے، تبرک ہے۔ یہ پارکنگ لاٹ ہے جہاں عموماً گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، بٹ اس سال پارکنگ لاٹ کو کنورٹ کیا گیا ہے باہر کی کینپی میں، جہاں پہ ہم لوگ مجلسیں سن رہے ہیں۔ باقی شبی جب نکلے گی تو شبی بھی باہر آئے گی، اور لوگ یہاں جو باہر بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے۔ کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آگ پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دری یا کے کنارے بھیا، کیا سنائی
گزشتہ سالوں میں یہاں لندن میں محرم کے دوران مختلف سینٹرز میں جا کر اردو اور انگلش کی مجالس اٹینڈ کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے سینٹرز میں اٹینڈنس کافی ریسٹرکٹڈ ہے، اس لیے گھر ہی پر فرش ازا بچھا کر ہم لوگوں نے آن لائن مجالس اٹینڈ کی اور گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر پانی بھی لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، سغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، خط پڑھ کے جگر۔ اور یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحد پر قائم عزاداروں کا ایک گاؤں جس کا نام ٹاکی ہے، جہاں ہمیں بہت ہی حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اس کی وجہ یہاں کے عزاداروں کا درست ترین انتظام تھا۔ اس عزاداری کے رہبر جناب فیروز زیدی قبلہ ہیں۔ اس گاؤں کے عزاداروں نے ایک بہت ہی شاندار جلوس کو قائم کیا ہے، جس میں مغربی بنگال کے تقریباً ہر شہر و گاؤں سے عزادار شرکت فرماتے ہیں، اور ان کے آرام و ضروریات کا بخوبی خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سال وبا کے سبب یہاں کے عزادار میزبان بھی تھے اور مہمان بھی۔ شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ لکھنؤ کے آخری بادشاہ نواب عزیز شاہ کو انگریز جب یہاں لے کر آئے تھے قید کر کے جلا وطن کر کے، تو مٹری ابوئی کے علاقے میں ہی ان کا رہنا سنا ہوا۔ تقریباً 32 سال تک وہ یہاں مقیم تھے، جن میں یہاں پر انہوں نے اپنے کئی محلات تعمیر کیے، امام بارگاہیں تعمیر کی، مسجد تعمیر کی۔ اسی میں سے ایک امام بارگاہ جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے شاہی امام باڑہ کہلاتا ہے۔ شاہی امام باڑے میں بھی اس سال تقریباً محرم کی تمام مجلسیں بہت محدود پیمانے پر ہو رہی ہیں، اور تمام مومن کی تعداد بھی بہت کم کر دی گئی ہے کہ 50 سے 60 تک لوگ جائیں اور امام بارگاہ میں ڈسٹینس بنا کر، سوشل ڈسٹینس بنا کر، ماسک پہن کر اور ہاتھ میں سینیٹائزر وغیرہ کر کے صاف ستھرے طریقے سے امام بارگاہ میں داخل ہوں، جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے، اور ساری چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور تبرکات کا بھی تقسیم ہونا بھی بڑا اچھے ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے، فاصلے کے ساتھ ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں اور تبرکات لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ مگر یہ طریقہ پھر بھی یہاں کے 5 جلوس ہوتے تھے، جن میں سے 5 جلوس کو اس سال حالات کے تحت منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب اسی عمل پر جو حکومت اور چیزیں گائیڈ لائن تیار کی ہے کورونا وائرس کے سلسلے میں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے تمام مجلس وغیرہ کے کام یہاں انجام پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا ازاخانہ ہے۔ ہمارے یہاں مجلس قدیمی مجلسیں ہوتی تھی، لیکن اس کرونا وائرس کے دور میں جس طریقے سے مجلس ہوتی تھی 100-150 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن اس بار ہم لوگ صرف گھر کے چند مخصوص لوگوں کے درمیان مجلسیں کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت ہی دکھ افسوس ہے کہ آئندہ سال اگر یہ بیماری ختم ہو گئی تو جس شان و شوکت سے ہمارے عزاخانے میں مجلس کا اہتمام ہوتا تھا ویسے ہی ہوگا۔ صفائی نصف ایمان ہوتا ہے، اور ابھی خاص طور سے کورونا وائرس کے دور میں
बिलखुसूस तवर्रुक के तकसीम के दौरान हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन कर रहना और सैनिटाइजिंग करना, हाथ से किस तरह से हम लोगों को रहना है और किस तरह से इमाम बारगाह में जाना है और किस तरह से तबरुक को हम लोग को अपने हाथों में लेना है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और सफाई सब जगह इमाम बारगाहों में जहाँ जहाँ हम लोगों के अज़ा खानों में मजलिसें मुनक़्क़द हो रही हैं, उन जगहों पर हम लोगों को ख़ास तौर से सफाई पर ध्यान देना है ताकि ये कोरोना वायरस की बीमारी और हमेशा के लिए कंट्रोल में आ जाए और कोई भी लोग हमारे मोमिन मोमिनात पर कोई इसका असर ना हो, लोग इन्फेक्शन नहीं हो, इससे हम लोगों को बचकर रहना है। इंटरनेट और लाइव मजलिसें जो हो रही हैं और जिसका फ़ायदा सब मोमिन उठा रहे हैं अपने घरों में बैठकर, एक तो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है और मास्क लगा कर लोग बैठे हैं और मजमे में भी जाने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। और मजलिसें जो हैं हर मौलाना की हर शहर से अलग अलग वक्त पर जो नशर हो रही है, टेलीकास्ट हो रहा है, उससे तमाम मोमिन फैज़याब हो रहे हैं। इसका फ़ायदा हम लोगों को इस कोविड-19 की वजह से इंटरनेट के दौर से हासिल हुआ है। मगर फिर भी अफसोस, दुख और मलाल इस बात का रह जाता है कि हर साल की तरह जोश और खरोश के साथ लोग जो लाइव मजलिस अपने माड़ों में बैठ कर देखते थे और गमज़दा होकर और जुलूस वगैरह निकलता था, वो सब जुलूस वगैरह नहीं निकल रहा है। इसका दुख अफसोस काफ़ी हो रहा है। इंशाल्लाह दुआ है करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आइंदा साल इसका खमियाजा हम लोग और अच्छे से बढ़ चढ़ कर मजलिसें होंगी और हालात सब सुधर जाएंगे और कोविड-19 के कुछ इलाज वगैरह वैक्सीनेशन निकल जाएगा और शानदार तरीके से आइंदा साल हम लोग मुहर्रम को ऑब्जर्व करेंगे। शर्म खाए जाती है। छोटी छोटी स्पीच याद करा दें, सही है ना? छोटी छोटी स्पीच करबला के हवाले से, हुसैन कौन थे, यजीद कौन था, इमाम ने कुर्बानी क्यों दे दी, मुश्किल से 20 सेंटेंस, सही है? आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए और अब मातमी दस्तों को मातम करने दीजिए। और जो भीड़ चारों तरफ लगी हुई है, जितने आप हैं जुलूस में उतने ही दूसरे हैं, तो फरमाइएगा, जितने आप हैं उतने ही दूसरे हैं। बस आप मातमी सफ में हैं और वो तमाशाइयों की सफ में हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम। करबला के उस अजीम वाक़े के बाद पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के 72 शहीदों का गम पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। हम इस पूरे महीने में गम मनाते हैं, लेकिन मुहर्रम सिर्फ इमाम बाड़ों का सजाना और काले कपड़े पहन लेना ही मुहर्रम का नाम नहीं है, बल्कि मुहर्रम है उन शहदाई करबला इमाम हुसैन सलाम और उनके असहाब का गम मनाना है हमें, और उनके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताज़िये निकालते हैं, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ना जुलूस उठ पाए ना ताज़िये उठ पाए हैं। लेकिन इस सब से हमारी मजलिसों पे कोई असर नहीं पड़ा है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट के ज़रिए इस साल एक नए तरीके का मुहर्रम मनाया गया, बल्कि मैं तो कहूँगा इस बार ज़्यादा मजलिसें सुनने को मिली और अज़ादारी के 10 दिन बखूबी मुकम्मल हुए। कि जितनी मजलिसें हम इमाम बारगाहों में करते थे उससे ज़्यादा मजलिसें आज सोशल मीडिया पे हो रही हैं, यूट्यूब पे मजलिसें लोग कर रहे हैं और इंटरनेट के ज़रिए लोग मजलिसों को सुन रहे हैं। ना सिर्फ शिया बल्कि दूसरे कौमों के लोग भी इन मजलिसों को सुन रहे हैं और इससे उन्हें पता चल रहा है कि क्या पैगाम था इमाम हुसैन सलाम का, उन पे क्या जुल्म हुए थे और क्यों हुए थे वो जुल्म। ilikuwa ni ngumu, na mimi ninaamini ya kwamba sisi kama Watanzania tukiwa katika ardhi ya Tanzania
leo tumemshinda maradhi korona, tuko hapa tumekusanyika kwa pamoja, tuko salama salimini kwa sababu wa Tanzania na uongozi wetu na viongozi wetu tumeshinda maradhi haya kwa sababu aina ya uhuru tunayo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एस सलाम का आशूरा आप देख सकते हैं मोमिनीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड की वजह से तमाम दुनिया में अब की आज़ादारी बहुत ही मुख्तसर हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजल व करम है कि हमारे दार एस सलाम अफ्रीका में कोविड की इतनी केसेस नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ शान और शौकत से इमाम मज़लूम की आज़ादारी मनाई जा रही है। Universal in that Imam al-Hussein was full of love, full of compassion. On his way to Karbala, he sees the army that have come to slay him. He feeds them water, he feeds the horses water. On the 10th of Muharram, he sheds tears for those that have come to brutally massacre him and his family. And they say, why? He says, I don't want God to punish them because of me. So much love and compassion in the world of so much injustice, hatred, bigotry and racism. Hussein is the light that breaks the shackles of all the kinds of injustices. And when we remember Hussein, it gives us encouragement, light to continue in his spirit. माशाअल्लाह हमारे मोमिनीन वॉलंटियर्स ज़ईफ़ लोगों की मदद करते हुए जुलूस में शिरकत कराने के लिए इमाम हुसैन के हमारे मोमिनीनों को, हमारी कौम के जवान बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो मुहर्रम हो रहा है यकीनन वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको रस्म के लिहाज से या हर साल की तरह जो बातें होती हैं उस तरह से समझेंगे तो यकीनन वो लगेगा, लेकिन अगर जब इसको तहरीक समझ करके मुहर्रम की अफादियत को देखें तो वो नहीं है। तहरीक अपनी जगह के ऊपर रहती है, वो रहेगी। जाहिर है कि जैसा आज मुहर्रम हो रहा है ऐसा हमेशा से नहीं हुआ है, और जाहिर है कि जब हमने बहुत शुरू में बहुत मसाइल के अंदर अज़ाए हुसैन को बर्पा किया है तो एक तहरीक की हैसियत से किया था, और तहरीक के अंदर हालात हमेशा बदलते रहते हैं। कभी तहरीक में लोग बहुत शरीक हो जाते हैं, कभी दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हालात का तकाज़े होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमको अगर हम तहरीक समझेंगे, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकमील करेंगे तो ज़ाहिर है कि हर हालात के अंदर हमको हमारी तहरीक रहेगी। और ये जो वज़ादारियाँ हैं तो उसको बजाय इसके इस तहरीक के अंदर हमारी अज़ा के अंदर जो वज़ादारियाँ शामिल हो गई थीं, तो यकीनन इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि उन वज़ादारियों को छोड़ें, उन रसूमात जो इमाम हुसैन से ताल्लुक़ रखती हैं उनको ख़त्म करके खालिस तहरीक चलाएं, तो ये उसके लिए बेहतरीन वक्त है। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है। ये वो गम की तारीख़ है कि जो हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत क़ासिम से इसको हमारे उलमा ने मंसूब किया। इस दिन लखनऊ में बहुत ज़ुक़ व एहतशाम के साथ जुलूस मेहंदी के जुलूस जो हैं वो बरामद हुआ करते थे। 3 जुलूस लखनऊ में मेहंदी के बरामद होते थे, जिसमें पहला जुलूस हज़रत क़ासिम इब्न हसन के नाम से अहद आसफ़ी में ही हो गई थी। 1795 में मियाँ आलम अली ख़ां की हवेली से हज़रत क़ासिम की मेहंदी का जुलूस बरामद होता था। जो
کشت کرنے کے بعد میاں عالم علی کے امام باڑے میں اختتام پذیر ہوتا تھا۔ 7 محرم سن 1795 میں نواب آصف الدولہ بہادر اس جلوس مہندی میں شریک ہوئے تھے، اور میاں عالم علی کا امام باڑہ کہاں تھا اس بات کا علم نہیں۔ اس جلوس کے علاوہ لکھنؤ میں زمانہ قدیم سے ہی 3 مہندی کے جلوس نکلا کرتے تھے، جن کا ذکر پیش خدمت ہے۔ 7 محرم مہندی کا پہلا جلوس، یہ جلوس حکیم صاحب عالم صاحب کے مطلب واقع بریگیڈ کے سامنے سے اٹھ کر پاٹا نالہ ہوتا ہوا دیوڑی آغا میر سے سیدھے جبلی انٹر کالج ہوتا ہوا وزیر گنج حاتم ممتاز محل بارود خانہ میں امام باڑہ میر دروغہ واجد علی جایا کرتا تھا۔ 7 محرم مہندی کا دوسرا جلوس یہ بھانڈوں کی مہندی کا جلوس کے نام سے مشہور تھا، جو کہ محلہ شاہگنج سے اٹھ کر اکبری گیٹ ہوتا ہوا وکٹوریہ اسٹریٹ سے گول دروازے ہو کر چوک بازار سے ہوتا ہوا واپس اپنی منزل محلہ شاہگنج آ جاتا تھا۔ اس جلوس میں ایک مخصوص نوا پڑھا جاتا تھا، جس کے بول تھے کہ رن میں بیوہ حسن یہ پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ اس جلوس میں کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اس جلوس کی شان ہی نرالی تھی۔ لوگ صرف اس نوحے کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے، اور آج بھی یہ نوحہ ہر گھر میں 7 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا جلوس جو 7 محرم مہندی کا تیسرا جلوس لکھنؤ میں شاہی مہندی کا تھا۔ یہ جلوس امام باڑہ آصفی سے رومی گیٹ ہوتا ہوا کمپنی باغ کی طرف مڑ جاتا تھا، وہاں سے میڈیکل کالج تراہے سے گول دروازے کی طرف مڑ کر چوک کوتوالی کے سامنے سے ہوتا ہوا کونیشور چوراہے سے لاجپت نگر والی سڑک سے گھنٹہ گھر چوراہے پر پہنچ کر چھوٹے امام باڑے کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اس جلوس کے بانی بادشاہ محمد علی شاہ عہد واجد علی شاہ میں اس جلوس کی شان کچھ بات اور تھی۔ اس دن بیگم نشاط محل صاحبہ جو واجد علی شاہ کی بیگم تھی، بادشاہ کو منت پہناتی تھی۔ اس جلوس کی شان بھی شاہی زری کے جلوس جیسی تھی۔ ہاتھی، اونٹوں کی لمبی قطاریں، مہندی کے خوان، پھلوں، میوے اور ملیدے کے بڑے بڑے تھال وغیرہ اس جلوس کی شان تھے۔ عزاداری پہ لگی پابندی کے بعد یہ جلوس بند ہو گیا تھا، مگر امام باڑہ آصفی کے صحن میں یہ جلوس ہر سال اٹھایا جاتا رہا۔ نئے معاہدے کے بعد اب یہ جلوس اٹھتا ہے، مگر پرانے راستے کے بجائے امام باڑہ آصفی سے رات 12 بجے اٹھ کر سیدھے رومی گیٹ ہوتا ہوا چھوٹے امام باڑے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کا اثر پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، عجیب عالم ہے ہر طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کی عزاداری کے اوپر بھی اس کا جو اثر پڑا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ آج 7 محرم جس میں اس علاقے میں پورے جو ایک شان ہوتی تھی، جو ایک شوکت ہوتی تھی، جو ایک عظمت ہوتی تھی، جو ایک رفعت ہوتی تھی، اس کی جگہ کے اوپر آج اس علاقے میں پورا سناٹا ہے۔ جہاں کے اوپر اس وقت بڑے امام باڑے میں جلوس مہندی کا جلوس آراستہ کیا جا رہا ہوتا تھا اور اس کے اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی، اگر عجیب اس وقت یہ حال ہے، خوں مارتا ہوا عالم ہے، اور یہاں دور دور تک کہیں کوئی پروگرام کے آثار نظر نہیں آتے، جو اس کرونا وبا کی وجہ سے ہیں، جس سے ہماری عزاداری پر جو اثر پڑا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزاداروں کے دلوں میں جو محبت اہل بیت پہلے تھی، اس سے کہیں دگنی آج پیدا ہے۔ ہر آنسو، ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے، ہر دل جو ہے وہ اس وقت گسار ہے۔ 2020 کا عشرہ محرم تمام ہوا، شام غریباں آ گئی۔ مرزا دبیر اور میر انیس کے کچھ جواہرات پیش کرتا چلوں۔ مرزا دبیر کہتے ہیں: نقاش نقش و کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود و ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین و فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اور میر انیس کہتے ہیں: چرخ و نجوم و شمس و قمر، شہر و دشت و در،
سنگو معدنو صدفو قطرہ و گوہر، اشجارو شاخو برگو گلو غنچاو سمر، رکنو مقامو باب و منا زمزم و حجر، جنو ملک ہیں انس ہیں غلمان و حور ہیں، کہہ دیں گے سب کہ ابن علی بے قصور۔ بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی گھبرا